اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھو اوپر ان کے، نبأ خبر ابن آدم کے دو بیٹوں کی، بالحق کے حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب نیاز قرب حاصل کرنے کے لیے دونوں نے نیاز دی، فتقبل، پس قبول کی گئی نیاز، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی نیاز۔ قالا، کہا اس نے جس کی نیاز قبول نہیں ہوئی تھی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ قالا، اس نے کہا جس کی وہ نیاز قبول ہوئی تھی، انما، سوائس کہ نہیں، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، ان لوگوں کی نیاز جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں ذرا دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں ایک معروف کہانی ہے حابیل اور قابیل کے نام سے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں معروف کہانی یہ ہے کہ ایک ان کا جوڑا پہلے وقت میں اور ایک دوسرے ٹائم میں پیدا ہوتے تھے۔ پہلے والی لڑکی دوسرے والے لڑکے سے، اور دوسرے والی لڑکی پہلے والے لڑکے سے نکاحی جاتی تھی، جس سے یہ سلسلہ توالد و تناسل جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بد شکل تھی۔ قابیل کو اس بات سے غصہ تھا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی کہانی ہے، جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے مقابلے میں فتح الباری 12ویں پارہ میں ایک روایت یوں موجود ہے کہ ایک مجوسی آدمی، وہ بدبخت، کہیں شراب میں مخمور تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کر لیا۔ جب لوگوں نے اسے پکڑا، برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، تو اس نے جواب میں یہ بات کہی کہ ان آدم کان ینکح اولاد بناتۃ، کہ آدم کے وقت بھی تو ان کے بیٹوں کی، بچوں کی شادیاں اس طرح ہی ہوتی رہیں، بہن بھائیوں کی۔ تو اس پر جو اس کے، یعنی یہ لوگ شروع سے ہی جو خود کو ذرا بڑے سمجھتے ہیں، یہ وہی اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں۔ جو اس کے مریدین تھے انہوں نے فوراً اس کی بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ یہ بات معروف ہے، سارے آج ہم بھی یہ سنے ہوئے ہیں، یہی بات ہم نے سنی ہوئی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے، فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو مریدین تھے وہ تو مان گئے اس بات کو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے،
مگر دوسرے لوگ جو اکثریت میں موجود تھے وہ اس بات پر سن کر چلا اٹھے، اور وہاں الفاظ ہیں کہ فقال الناس جماعتهم معاذ اللہ ان نؤمن بہذا ونقر به او جاء به نبی او نزل علینا فی کتاب، کہ لوگوں کی جو اکثریت تھی، جو ایک پوری جماعت تھی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ ہم ایک منٹ کے لیے بھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے، یہ بات قطعاً ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے کسی فرستادہ نے، کسی اللہ کے بھیجے ہوئے نے، کسی اللہ کے بندے نے، کسی اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہو، یا کہیں اللہ کی کتاب میں یہ بات نازل ہوئی ہو، تو یہ بات قطعاً ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں بات ہے آدم زادوں کی، تو بنی اسرائیل کا معاملہ یا بات شروع ہے، تو بنی اسرائیل بھی آدم زادے تھے، ہم بھی آدم زادے ہیں، اور قرآن کریم نے ایک جگہ پر نہیں، کئی ایک مقامات پر آدم زادوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں بنی آدم ہے وہاں آدم کے حقیقی بیٹے مراد دینا ضروری ہے ہی نہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یعنی جہاں یہ یا بنی آدم کہا ہے وہاں آدم کے حقیقی بیٹے مراد ہیں ہی نہیں۔ تو اس سے بنی آدم سے یا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سے وہ حقیقی بیٹے مراد لینا ہی ضروری نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کی، ہمارے ہاں معروف یہ بات ہے، تو میں نے بات یہ عرض کر دی کہ اس کا کوئی سر پیر کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، تو اس نے جس نے ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا، دوسرے نے کہا کہ میں تیری طرف، لَئِن بَسَطتَ اگر کھولے گا تو الیہ طرف میری، یادہ کا ہاتھ اپنے، لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط تو پھر بھی میں تیری طرف اپنے ہاتھ کھولنے والا نہیں ہوں، یدیا الیک لاقتلک کہ میں بھی تجھے قتل کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یعنی یہ جنگ ایسی ہے جس میں اگر تو چاہتا ہے مجھے مار دینا تو میں پھر بھی نہیں چاہتا میں تیری طرف ایسا ہاتھ بڑھاؤں کہ تم مار جائے۔ انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین۔ انی اریدو، بلا شبہ میں نے تو یہ ارادہ کیا، ان تبوء باسمی، کہ پھر جائے تو ساتھ گناہ میرے کے، و اسم کا اور گناہ اپنے کے، فتکون من اصحاب النار، بس ہو جائے تو آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یعنی جو نیک آدمی ہے، جو اچھا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اچھا کام کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف کھولنے والا نہیں ہوں، اگر تو یہ ہاتھ کھول کر یہ میرا کوئی گناہ، اگر زندگی میں انسان کوئی بھی ہے تو ظاہر ہے گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، ہر انسان ہے، تو اس نے کہا اگر میرے سارے گناہ بھی تو اپنے سارے لینا چاہتا ہے تو تو لے لے، میں تو بہرحال ایسا کچھ کام کرنے والا قطعاً نہیں ہوں، کیونکہ جزا ظالموں کی یہی ہے کہ وہ اصحاب النار میں جائیں گے۔ اگر تو پسند کرتا ہے اصحاب النار میں ہونے والا تو ہو جا، میں تو یہ نہیں کروں گا۔ فطوعت لہ نفسہ، پس رغبت دلائی اس کو جان اس کی نے، فقتل اخیہ، پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فقتلہ، قتل اخیہ، بھائی اپنے کے قتل کرنے پر، فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور اس کے مار ڈالنے کے بعد وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ نے، یہاں ترجمہ اکثر کرتے ہیں کبا، تو یہ رات کا، اندھیرے کا، سیاہی کا، کالے کا، مطلب یہ تیز
بلا ارادہ دیکھنا، یہ سارے چیزیں جو ہیں اس میں غراب میں آتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر جو عربی جاننے والے ہیں وہ اس کا مطلب ساری یہ وضاحت کرتے ہیں، اور خصوصاً امام راغب اصفہانی نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہوئی ہے۔ غراب یبحثو کہ وہ قریدتا، بحث یبحث یہ بحث کرنا، آج بھی ہم کہتے ہیں یہ بحث ہوتا ہے با ہا جیم والی اور سا، اس کا مطلب ہوتا ہے قریدنا، تلاش کرنا، معاملہ کے متعلق کسی قرید یا تلاش کو بحث مباحثہ کہتے ہیں جہاں ہمارے آج بھی زبان کے اندر۔ تو یبحثو کہ وہ قرید تھا فی الارض زمین میں، لیو ریا ہو تاکہ دکھائے اس کو، کئی فیواری کیوں کر چھپاتا وہ ڈھانپتا وہ، فوت اخی ستر کی چیز اپنے بھائی کی، کالا کہا یا ویلتا ہائے افسوس، آجز تو کہ نہ ہوا میں انکونا یہ کہ نہ ہوا میں آجز تو عاجز کیا مجھ کو، انکونا یہ کہ نہ ہوا میں، اعجاز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کسی چیز کا کھوکھلا ہو جانا، کسی چیز کا پچھلا حصہ، جیسے قرآن میں ہے اعجاز نخل خاویہ، کہ کھجور کے جو کھوکھلے تنے ہیں ان کے معنی۔ تو یہ آجز تو مطلب میں اتنا بھی افسوس مجھ کو کہ نہ ہوا میں انکون یہ کہ ہوتا میں مثل حاضر الغراب، اس کبے کی مانند یا اس سارے وہ جو سلسلہ ہے اس کی مانند، فوار یا سوات آخی کہ بس ڈھانپتا میں برائی اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین بس ہو گیا وہ شرمندہ ہونے والوں سے۔ یہ بات اصل میں جو بتائی گئی ہے وہ کیا تھی کہ یہ دو کردار بتائے گئے ہیں، ایک نیک کردار ہے اور ایک بد کردار ہے، ان دونوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بد کردار ہے وہ ان دونوں کے مقابلہ جب بھی ہوگا، بد کردار اپنا کام کرنے کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا جب اینڈ ہوگا اس بد کردار کا تو وہ بہرحال اس کا پچھتاوا اور پشیمانی اس کو ہوگی۔ یہ بات اصل میں جو مقصود تھا اس بات کا کہ یہ بات یاد رکھیے زمانے میں کہ بندہ رنگ میں آ کر کام تو برا کر جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ بد کردار کو، برا کرنے والے کو اس کا افسوس ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی وقت پر آ کر۔ من اجل ذالک اس وقت سے کتبنا لکھا ہم نے علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے انہو کہ بے شک وہ من قتل جو شخص قتل کرے نفسن کسی جان کو بغیر نفسن بغیر کسی جان کے بدلے کے، او فساد فی الارض یا کوئی فساد کرے زمین میں، فکانما پس گویا کہ اس نے قتل الناس جمیعا سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاہا اور جس نے بھی اس طرح کے معاملے میں آ کر زندہ کیا اس کو، فکانما احیا الناس جمیعا اس نے بھی لوگا سارے انسانوں گویا سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ گویا اس طرح کے فساد کے معاملے میں فساد فی الارض ہو تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قتل ایک انسان کا ہو تو وہ بھی پورے معاشرے کا قتل ہے، وہ ایک فرد کا قتل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر زندگی کسی کو دی جائے، یعنی اس طرح کے معاملے رفع دفع کیے جائیں، معاملات درست کیے جائیں، اچھے کام کی طرف رغبت دلائی جائے، نیک کردار والا معاملہ کیا جائے، تو یہ بات بھی یاد رکھیے وہ پورے معاشرے کو اصل میں زندہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسولنا رسول ہمارے بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، ثم ان کثیرا پھر بلا شبہ اکثر ان میں سے، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد فی الارض بیچ زمین کے، لمسرفون البتہ حد سے نکلنے والے ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت آئی لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی وہی تھی جو فساد کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ انما جزاء الذین پس سوائے اس کے نہیں جزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول کے سے، ویسعون فی الارض اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، ان یقتلوا یہ کہ وہ ان کی جزا کیا ہے، یقتلوا یہ کہ وہ مار دیے جائیں، اور یسلبوا سلیب دے دیے جائیں، اور تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، وارجلہم اور پاؤں ان کے کاٹ دیے جائیں، من خلاف سمت یعنی دایاں اور بایاں، یہ ایک پاؤں اور ایک ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لٹکا دیا جائے، یا ان کو مار دیا جائے، او ینفوا فی الارض یا انہیں زمین میں سے نکال دیا جائے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، یعنی زمین کے اندر وہ فساد کرنے والے ہیں، لوگ فسادی ہیں، ان فسادیوں کا علاج اللہ رب کریم بتا رہے ہیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یا ان کے خلاف سمت ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یہ بھی
گورنمنٹ کا کام ہے، او ینفوا فی الارض، یا گورنمنٹ ان کو زمین بدر کر دے، ملک بدر کر دے کہ یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ، تم فسادی ہو۔ ذالک لہم، یہ واسطے ان کے خزی، رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر، ولہم فی الآخرت، اور یہ تو دنیا کے معاملات ہیں یہ جو بتائے جا رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ فرماتے ہیں ولہم فی الآخرت، واسطے ان کے بیچ آخرت کے عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا، الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے قبل، ان تقدروا، یہ کہ گورنمنٹ ان کے اوپر تسلط اپنا کر لے، اس سے پہلے اگر وہ خود تفہیم کر کے سمجھ جائیں بات کو، توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، یہ کہ تم ان کے اوپر قدرت پاؤ تو اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، غفور رحیم، وہ بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ گویا توبہ اس کا بھی نتیجہ ہے، انجام اگر کوئی شخص لینا چاہتا ہے اچھا تو اس کے بدلے میں توبہ کر لے تو اللہ رب کریم اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق